بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی يدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وقال الله تبارك وتعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مشکل کشا ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، اور ہم ابھی تک جو باحیات ہیں یہ اسی رب کا کرم ہے کہ ابھی تک ہم زندہ ہیں۔ بعد درود و سلام نازل ہو اس حسبی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، آج کے اس پروگرام کے اندر میرا جو موضوع خطاب ہے وہ نماز کے تعلق سے، حالانکہ نماز ایک بہت مشہور لفظ ہے، بسا اوقات لوگ کہتے بھی ہیں کیا وہ بار بار نماز دے کرتے بار بار نماز دے کرتے، لیکن اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی کا سب سے اہم کام ہے۔ جو چیز جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے اس سے اہم کام کیا ہو سکتا ہے؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو دین کا ستون کہا گیا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما يحاسب للعبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے دن
حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں رب کائنات ہم سے پوچھے گا وہ کیا ہوگی؟ نماز۔ اگر نماز صحیح سالم ہے، درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نے پڑھی ہے، سب وسائل عملی، باقی سارے اعمال ٹھیک نکلیں گے انشاءاللہ۔ وَإِن فَسَدَتْ، لیکن اگر نماز میں گڑبڑی نکلی، نماز میں خرابی نکلی، فَسَدَ سائر عملی، سب کچھ برباد ہے۔ وقت بہت کم ہے، باتیں بہت ساری نماز کے تعلق سے میرے ذہن میں آئی تھی، لیکن وقت بہت کم ہے اور کچھ راستہ نہیں معلوم تھا جس کی وجہ سے پڑاؤ پر لگ گیا۔ ہم یاد جانتے ہیں کہ نماز ایک فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں۔ جو سن بلوغت کو پہنچ جائے اس پہ نماز فرض ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، سکھاؤ اس کو نماز، ڈائریکٹلی اس کو مارنا نہیں ہے، پہلے نماز سکھاؤ اس کو۔ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھے تو اس کو مارو۔ کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو مارتے ہیں نماز نہ پڑھنے کے لیے، خود ہی نہیں پڑھتے۔ قسم اللہ بڑی تکلیف ہوتی ہے نمازوں کے لیے جب مسجدوں کی طرف نکلو اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے گلیوں میں، دکانوں کے پاس، مکانوں کے باہر 10-10 12-12 سال 15-15 سال کے بچے 25-25 20-20 ہزار کی موبائل لے کر کے بیٹھتے ہیں، ان کو باپ دلاتا ہے، ان کا باپ دلاتا ہے۔ توفیق نہیں ہوتی کہ ایک زبان کہتے بیٹا اذان ہو گئی نماز پڑھنے تو چلو۔ نبی کائنات فرماتے مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کا ہو جائے تو سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو مارو، اور ان کے بستروں کو الگ کر دیا کرو۔ تو نماز ایک فرض ہے، مرد پہ بھی عورت پہ بھی، 7 سال سے اوپر جو بھی ہو جائے سب پر فرض ہے۔ اور اللہ کے عائد کردہ احکامات میں اور عبادات میں نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک جس میں جان باقی ہے، ہوش و حواس باقی ہے، یہ معاف نہیں ہے، معاف نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، میں بتاؤں نماز پڑھنے والوں کی کئی کیٹیگریاں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، پابندی سے 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، فجر سے لے کر کے فجر تک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنے ہم آتے ہیں نا، لیکن نماز کی حالت میں، نماز ختم ہونے کے بعد، نماز سے پہلے اگر ہمارے موبائل کی گھنٹی بج جائے تو قسم اللہ ہم مسجد سے باہر چلے جائیں۔ مطلب موبائل سے اپنی تجارت سے زیادہ محبت ہے یا نماز سے زیادہ؟ تو نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا ہو؟ نماز پڑھتے ہیں، موبائل سامنے رکھی ہے، سوئچ آف نہیں کریں گے، اس کو سائلنٹ نہیں کریں گے، عجیب عجیب گانے بجتے، عجیب عجیب ٹون بجتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور یقیناً دنیا میں اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ تو یقین ہے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم کوئی نماز پڑھتے رہتے، اپنی بدن کھجلاتے رہتے۔ تو نماز یہ فرض عین ہے، 7 سال کے بعد نماز فرض لاگو، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ٹانگ ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، سر ٹوٹ جائے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کروٹ نہیں بدل سکتے، لیکن نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز یہ فرض ہے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں، بڑے اہم ہے نماز یہ۔
وسلم نے نماز کے تعلق سے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم کہتے ہیں نا انگریز سے بڑی محبت کرتے ہیں، نماز پڑھو. قرۃ عینی فی الصلاۃ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یقیناً انسان جب مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کتنا سکون ملتا ہے. لیکن یہ بتاؤ نمازی کہیں گے کس کو ہم؟ ایک تو وہ جو پنج وقتہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن پابندی سے نہیں پڑھتا. ظہر اثر پڑھ لیا، مغرب پڑھ لیا، عشاء فجر چھوڑ دیتا ہے. ایک وہ ہے جو ظہر اثر مغرب عشاء مغرب پڑھ لیا، عشاء فجر چھوڑ دیتا ہے. ایک وہ ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن اکثر اس کی رکعتیں چھوٹی رہتی ہیں. ایک وہ ہے جو پڑھتا ہی نہیں ہے. اب بتاؤ آپ کس کو نمازی کہو گے؟ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اصل میں وہی نمازی، اصل میں وہی نمازی. آپ دیکھیے مغرب کی نماز لیجیے، خاص طور سے مغرب کی نماز میں کتنی تعداد رہتی ہے؟ مسجد پوری بھری رہتی ہے بنسبت فجر کی نماز. فجر کی نماز میں 2 صف، 2.5 صف، 1.5 صف، یا بہت زیادہ آبادی ہے تو 3 صف ہو گئی، وہی ایسا نمازی. تو بتائیے جناب کی نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑی کم ہے اگر فجر کا معائنہ کیا جائے بنسبت مغرب کے، لیکن مغرب کا معائنہ کیا جائے بنسبت جمعہ کی نماز کے تو پتہ چلتا ہے ابھی بھی بہت سارے لوگ نماز ہیں. اور اگر جمعہ کا معائنہ کیا جائے رمضان سے تو پتہ چلتا ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، خالی رمضان میں آتے ہیں. اب ابھی ابتدائی دنوں میں اور رمضان کا معائنہ اگر ابتدائی جمعہ سے کیا جائے تو پتہ چلے کہ رمضان میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، صرف الوداعی جمعہ پڑھنے آتے ہیں. الوداعی جمعہ کا معائنہ کیا جائے عید کی نماز سے تو پتہ چلتا ہے الوداعی جمعہ میں بھی اتنا لوگ نہیں آتے جتنا عید کی نماز میں آتے. اور کئی سارے لوگ تو عید بھی نہیں پڑھتے، رات رات وقت بیچے رہتے، سجاد اپنی کمائی ہوتی ہے، دن میں سو جاتے. اب بتاؤ نماز کی کوئی تعداد دنیا میں کتنی ہے، ہندوستان میں کتنی ہے، اپنے معاشرے میں کتنی؟ 10% لوگ نماز پڑھتے ہوں گے جن کو ہم نمازی کہہ سکتے، جن کو نمازی کہہ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یا بلال اقم الصلاۃ، نماز قائم ہو، وارحم بنا، اور راحت پہنچاؤ نماز کے ذریعے. ہمیں نماز یہ راحت اور سکون کا ذریعہ ہے اور ہم نماز نہیں پڑھتے، نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، سکھاتے ہیں. میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو. مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اور اسی طریقے سے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز پڑھنے والے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی. جنت میں جانا چاہتے ہیں نا آپ لوگ؟ کون نہیں چاہتا کہ جنت میں نہ جائے ہم؟ لیکن حرفتی جنت بھی لگا ہے، حرفتی نار بھی شہوات. جنت میں جانا ہے تو دنیا میں کٹھنائیاں اٹھانی پڑے گی، اور جہنم میں جانا ہے تو نماز ہی کرو، جہنم آسان ہو جائے گی. کٹھنائی اٹھانا پڑے گا، سردی کی رات ہے، برسات کی رات ہے. واقعہ بات لمبی ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذر لے کر کے آئے، مجبوری لے کر کے آئے. اللہ کے نبی میں نابینا ہوں. ان کے پاس مجبوری تھی، ہمارے پاس کیا مجبوری ہے؟ گاڑی ہے، لانے والا ہے، آبادی ہے، لائٹ ہے، روشنی ہے، پورا شہر ہے. اب پوری رات ہم جاگتے ہیں، ہم نہیں تو کوئی اور جاگتا ہے. کسی چیز کا ٹینشن نہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مجبوریاں ظاہر کی. اللہ کے نبی نے میں نابینا ہوں، مجھے لانے والا مسجد تک کوئی نہیں ہے، راستہ بہت پرخطر ہے، راستے میں درخت ہے جس میں میں ٹکرا سکتا ہوں، موذی جانور راستے میں ملے تو مجھے کھا سکتے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اللہ کے نبی نے ہر سوال کے جواب میں یہی پوچھا ہل تسمع الاذان. اچھا یہ بتاؤ اذان سنتے ہو؟ مسجد میں آؤ. جب عبداللہ ابن مکتوم کی ام مکتوم کا عذر قابل قبول نہیں، ہمارے پاس پیڑ ہے جو 7واں 8واں عذر قیامت کی جب رب کائنات کے سامنے پیش کریں گے. بچ پائیں گے نا؟ ہم نہیں بچ سکتے.
نہیں بن سکتے ہم. ربیہ بن کعب قرظی اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتون ہیں. غور کیجیے گا. آج ہم بھی تجارت کاروبار کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوں گے جو کسی کا کام دھندا کرتے ہوں گے. اگر کسی دن دکان کا مالک یا جو ہے کاروبار کا جو مالک ہے جس کے ماتحت میں اندر میں ہم کام کرتے ہیں, اگر وہ خوش ہو جائے اور مجھے بتاؤ آج میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں, بتاؤ کیا چاہیے, تو ہم کیا کہیں گے؟ یا تو چھٹی مانگیں گے یا تو کہیں گے سیلری بڑھا دیں. یہ ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا وضو کا پانی لاتے ہیں, آپ کی خدمت کرتے ہیں. ایک دن اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ربیعہ سل مانگو. اب میں بہت خوش ہوں, مانگو, میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. اللہ قربان جاؤ اسے نبی پر. کہتے ہیں اللہ کے نبی مرافقتک فی الجنہ, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں خالی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو, میری خدمت کرتے ہو, میرے ساتھ رہتے ہو, چلو کوئی ٹینشن مت لو, جنت میں میرے ساتھ رہو گے. نہیں, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کثرت السجود, کثرت سے سجدہ کرو, خوب نمازیں پڑھو, تاکہ قیامت کے دن جنت میں میرے بغل میں رہو. تو کثرت صلاۃ, کثرت نماز, یہ ہمیں قیامت کے دن جنت میں داخلہ دلائے گی. خالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اہل الحدیث ہیں, توحید پرست ہیں, نو شرک ولی توحید والے ہیں, تو ہم جنت میں نہیں جاتے. اور سنو نماز کی اہمیت. میرا اصل موضوع نماز نہ پڑھنے کی سزا ہے, لیکن کم سے کم جزا معلوم ہو تو سزا کا مزہ آئے گا. اور سنو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں. یہ نماز خالی ہم پر فرض نہیں ہے, یہ پہلے لوگوں پر بھی فرض ہے. قرآن اٹھائیے آپ. حضرت مریم علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں, نبی کی ماں ہے. کہیں کو ٹینشن لینے کا, نبی کی ماں ہے. لیکن اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ کہتا کیا, یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. مریم تمہارا بیٹا نبی ہے, جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہے کرو یا آرام سے رہو. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی, اپنے رب کی فرما برداری کر, سجدہ کر, رکوع کر. تم کو بھی عبادت کرنا ہے اگر جنت میں جانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی بار اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے نمازی بنا. اولاد کی اگر امید ہو کیا دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی, رب ہب لی من الصالحین, اللہ ہمیں نیک اولاد دے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھا اولاد دے, ایسا اولاد جو خوب دولت کمائے, ایسا اولاد جو موٹا تازہ اور لڑکا دینا, لڑکی نہیں چاہیے. یہ ساری خواہشیں ہوتی ہیں. اگر دعا کرو تو وہ دعا کرو تو نبیوں نے کیا, رب ہب لی من الصالحین, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اور یہ ساری دعائیں کہاں ہو رہی ہیں؟ مصلی پر, نماز پر. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری علامت ہے, اور کیسے پتہ چلے گا میرے اولاد ہونے والی؟ کہا خوب اللہ کا ذکر کرنا, خوب اللہ کو یاد کرنا. تو اللہ کی یاد سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کے گھر میں ہوتی ہے, اللہ کے گھر میں ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم آیا کہ اپنی بیوی کو, اپنے بیٹے کو چکھیر میدان میں چھوڑ کر کے آ جاؤ, نہ پہاڑ, نہ تمہارے انسان ہے, نہ جانور, نہ پرندے, نہ گھاس پھوس, نہ پیڑ پودے, کچھ نہیں, وہاں چھوڑ کر کے آؤ. تو دعا کیا کرتے, ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ تعالیٰ چھوڑ کے تو آ گیا ہوں, لیکن نماز کے ان کو پابند بنایا. اللہ, کتنی فکر تھی, کتنی اہمیت ہے نماز کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نمازی بنا, میری اولاد کو بھی نمازی بنا, اور جو دعا کرتا ہوں اس کو قبول فرمائے. اللہ, یہ سب نبیوں کی دعائیں ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں, پاؤں میں سوجن آ گئے, سوج گیا پاؤں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہو, کتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں.
اور ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو آدھی نماز ختم ہو جاتی تب آتے ہیں اور دیکھیے سلام پھیرا امام کا اور بھاگتے ہیں جیسے کسی قید سے چھوٹ گئے. اللہ سنت کا پتہ ہی نہیں. ارے نئی نسلوں سے پوچھو, نئے بچوں سے کہ کس فرض کے بعد کس فرض سے پہلے کتنی سنتیں نہیں پتا ہوگا, کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں. کہتے ہیں گھروں میں سنت کرتے. ارے گھروں میں سنت کیسے پڑھو گے جب مسجد کی گیٹ سے نکلے اور بیڑی جلا لیا, مسجد سے گیٹ سے نکلے زردہ منہ میں ڈال دیا تو کیا وہ سنت پڑھے گا گندا کر کے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ نے کہا کہ آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو, بخشائے ہو تو نبی کائنات کا جواب سنو, افلا اکون عبدا شکورا. اللہ اے عائشہ, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں؟ شکر گزاری کے لیے اتنی لمبی لمبی نماز, اور جو ہمارے اوپر فرض ہے ہم وہی نہیں پڑھتے, ہم وہی نہیں پڑھتے ہیں. میرے بھائی اس نماز کا بہت ثواب ہے, بہت فائدہ ہے. یہ تو اہمیت اندازہ ہو گیا نا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. اب اس کا ثواب کیا ہے؟ بڑے ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, متفق علیہ روایت ہے, ان نهر بباب احدكم يتصل فيه خمسا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے گھر کے سامنے ایک تالاب ہو اور اس میں تم روز 5 ٹائم نہاؤ, حل من درن حل مقام من درن شیء, کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ بھئی آدمی روز نہاتا اسی لیے ہے کہ میں بالکل صاف ستھرا ہوں, بالکل اچھا کھاتا, کپڑے بھی روز چینج کرتا, عطر بھی لگاتا, سب کچھ کرتا. ارے جب تو نماز نہیں پڑھتا تو لاکھ عطر لگا دے, تیری جسم سے بدبو آئے گی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تو 5 ٹائم نہائے تو تیرے جسم پر اگر کوئی میل نہیں باقی رہے گی. ایسے ہی اگر تو 5 ٹائم نماز پڑھے تو تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ نماز کا فائدہ. قیامت کے دن ایک ٹارچ ملے گا, ٹارچ, ایک روشنی ملے گی جنت میں جانے کی. ایک آدمی آئے گا, صاحب آئے گے جن جو نماز نہیں پڑھتے. ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جو بے نمازی ہیں. اذان ہوتی ہے, اب دیکھیے مسلمان کتنے طرح کے, اذان ہوتی ہے, ہمارا دوست ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, اذان ہوئی تھوڑا سا ہٹی کہ تم ہو کر کے آ جاؤ, ہو کر کے آ جاؤ. اللہ کتنے افسوس کی بات, ایک مسلمان کہتے تم ہو کر کے آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس پر مسلمانوں کی کیٹیگری سے خارج کرتے تھے. اور حدیث منتر کا صلاۃ متعدد فقط کفر, جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے, مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا ہے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا, وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. لعنت ہو, ویل ہو, بربادی ہو ایسے لوگوں کے لیے جو نمازوں میں سستی برتتے ہیں, ٹال نہ توڑتے, کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا. اب یہ بتاؤ میرے بھائیوں, جو چھوڑ کر کے نماز پڑھے اس پر لعنت ہو رہی ہے, تو جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی کیا؟ اچھا ہم چھوڑ کے نماز کیسے؟ ایگزام آ گیا تو نمازیں شروع, گھر میں کوئی بیمار تو نمازیں شروع, اسی طریقے سے اور کوئی پرابلم کوئی تکلیف ہوئی تو نماز شروع, رمضان آیا نماز شروع, رمضان ختم نماز ختم, شادی ایگزام ختم نماز ختم. دکان پہ بیٹھے ہیں, دکان پہ بیٹھے اذان ہو گئی, گراہک آ گیا تو نقصان کاہے کا ہوتا ہے؟ دکانداری کا نہیں ہوتا ہے, سیدھا اب تو نہیں نماز نہیں کہتے ہیں. اگر دکان پہ بیٹھے ہیں اور اگر گراہک آ گئے 2-4 تو یہ نہیں سوچیں گے ٹھیک ہے آنے تو کوئی بات نہیں, میں تو پہلے نماز پڑھوں گا پھر کو ہینڈل کروں گا. سیدھا یہی سوچ نہیں کرتا, اللہ تو گئی نماز, اب تو جماعت گئی, اب چھوڑ دیتے. شادی بیاہ میں گئے, نماز چھوڑ دیا. جازت پر کسی کے انتقال کے موقع پر جازت پہ بیٹھتے ہیں, وہاں بھی نماز چھوڑ دیتے. نماز چھوڑنے کی بہت سارے حالات ہیں. کہیں شادی بیاہ میں گئے ہیں, نماز میں بتاؤں ایک واقعہ بتاؤں, بات لمبی ہو رہی ہے. ایک واقعہ بتاؤں, ایک جگہ نکاح بنانے کے لیے گیا, اتفاق سے مغرب کا وقت ہو گیا. میں نے کہا آپ لوگ اذان ہو کر کے پہلے نماز پڑھ لو, اس کے بعد نکاح ہوگی. لوگ تو خوب غصہ ہوئے, اگر ہم انہیں نکاح نہیں دیا. اذان ہوئی, نماز ہوئی, عورتیں جو تھی, عورتوں سے تو میک اپ بھی الگ
تم کو بھی نماز پڑھنا پڑا گئی لوگ بھائی صاحب نے میرا میں بھی خراب کر دیا. اللہ اکبر. کتنی عیب کی بات ہے یہ. ایک مسلمان یہ سوچے, ایک مسلمان عورت. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسجد میں رسی باندھ کر کے رکھا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ کہا یہ زینب نے باندھا ہے, نماز پڑھتی ہے جب تھک جاتی ہے تو پکڑ کر کے لٹک جاتی ہے تاکہ جب تھکان دور ہو جائے تو واپس سمجھ. یہ اس زمانے کی عورتوں کا حال ہے. اور آج کی عورتوں کا حال یہ ہے, نہ خود اٹھتی ہے, رات کو دیکھ کے شام کا ٹائم ہوگا تو بچے سے کیا کہیں گے, جو اسکول کھلے گا کیا کہیں گے, جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے, لیٹ ہو گئے تو نہیں اٹھ پاؤ گے صبح, جلدی سو اسکول جانا ہے. میں باپوں سے بھی کہتا ہوں اور ماں سے بھی کہتا ہوں, کیا کبھی آپ نے یہ کہا کہ جلدی سو جاؤ صبح فجر میں اٹھنا؟ کہا کبھی؟ کیوں نہیں کہا؟ اسکول کی فکر ہے لیکن آخر جا رہی ہے جہنم کی تیاری ہو رہی, اس کی فکر نہیں. اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ, ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کیسے بچائیں گے؟ ایسے بچائیں گے ہم لوگ. اگر ہماری اولاد کو ہمیں کہیں جاؤ باہر لے کر کے, اور اگر بیٹا نہیں دیا دھمکی دیتے اس کو مارتے, دکان سے یہ سامان لے کر کے آپ نہیں لائے تو مارتے ہیں. اگر انکار کر دیا آپ کے کسی ضرورت پر تو آپ اس کی پٹائی کرتے ہو, لیکن اگر آپ نے غلطی سے یہ کہہ دیا کہ بیٹا نماز پڑھو, نہیں ہوتا ایگزام سیکورٹی کے بعد میں پڑھے گا کہتے ہیں نا, پھر کیوں چھوڑ دیتے, وہاں کیوں نہیں مارتے؟ نبی تو کہتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين, 10 سال کا ہو جائے تو مارو. اور بچے کا ایگزام شروع ہے تو کہتے ہو کہ ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لینا, ایگزام کی تیاری آرام سے کر لو. بچہ نانی کے گھر گیا نماز چھوڑ دیا. کیوں میرے بھائیوں ایسا کیوں؟ تو یہ جان لو کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کافر ہیں, کافر مسلمان نہیں. اور جو نماز پڑھتے ہیں لیکن چھوڑ کے پڑھتے ہیں, اثقل الصلاة على المنافقین صلاة العشاء والفجر. سب سے زیادہ کون سی نماز چھوٹتی ہے؟ عشاء کی اور فجر. عشاء میں تو تھوڑی تعداد رہتی ہے, فجر بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے, بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. کیوں میرے بھائیوں؟ اللہ کے بھی تو فرماتے ہیں صلی البغین دخل الجنہ, جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی جنت میں چلا گیا. اور ہم پڑھتے ہیں فجر, بات آئی فجر کی نماز کی, فجر کی نماز ہم چھوڑ دیتے اکثر و بیشتر. اگر کسی سے پوچھا جائے کیا اٹھیے بولی نہیں آتی نہیں کھلتی ہے, کیا کرے, کیوں نہیں کھلتی ہے یار؟ فلائٹ پکڑنی آنکھ کھل گئی, ٹرین پکڑنی آنکھ کھل گئی, شادی بیاہ کی تیاری کرنی آنکھ کھل گئی, ہاسپٹل جانا آنکھ کھل گئی, اور نماز کہیں آنکھ نہیں کھلتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی صرف 2 سنت کے تعلق سے اگر کسی نے فجر کی 2 سنت پڑھ لیا تو اس کو سلام کتنا ہے. اگر پوچھے دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ بڑے بڑے ادھوگ پتی کا نام لیں گے, ارب پتی خرب پتی کا نام لینے کی سب سے بڑے مالدار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی 2 سنت پڑھ لی اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں. اللہ یہ صرف فجر کی 2 سنت کا معاملہ ہے. 5 نماز والی بات کی بات تو نہیں مطلب بتاتا ہے, صرف فجر کی سنت کا معاملہ ہے کہ جس نے فجر کی 5 سنت پڑھ لیا دنیا سے علاوہ جتنی ساری چیزیں دنیا کے اندر ان تمام سے بہتر اس کو چیز مل گئی. تو یہ نماز کی فضیلت میرے بھائیوں. اب نماز کے نہ پڑھنے کے نقصانات مختصر طور پر میں بیان کر دوں, اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. وہ بڑی قلیل ہو چکا ہے. اول ما يحاسب للعبد يوم القيامه فإن صلى سائر عمله وإن فسد سائر عمله. سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا سوال ہوگا. اگر نماز درست تو سارے اعمال درست, نماز خراب تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے. اس لیے نمازوں کی پابندی کرو, نماز شروع کر دو اگر نہیں پڑھتے ہو, اور گھروں میں جو نہیں شروع کرنے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو آج سے نماز کی پابندی کراؤ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فی جنات یتساءلون, آیات ذہن میں لکھا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. قیامت کے دن جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر, کیوں جہنم میں ہے؟ دنیا میں تو بڑے آرام سے
کسی چیز کی کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف نہیں. کیوں جہنم میں آئے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کہیں گے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آئے. اللہ، نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں داخل ہوئے. تو نماز نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہے، اگر دنیا میں آپ کسی نیتا کے ساتھ گھومیں، دنیا میں آپ کسی بڑے کروڑ پتی لاکھ پتی آدمی کے ساتھ گھومیں، اس کے ساتھ آپ کو بیٹھایا جائے تو آپ کی کتنی اہمیت ہو جائے گی. آپ کا پاور کیا ہوگا؟ کیا اس کی بہت بڑا پاور والا وہ ہے، فلاں کے ساتھ اس کو بلایا گیا، فلاں کے ساتھ اس کو بیٹھنے ملا. اور جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کا سلوک کیا ہوگا قیامت کے دن؟ صدیقین صلحاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ان کا نقصان کیا ہوگا؟ سن لو، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا نقصان کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں فرعون بہت بڑا ظالم آدمی تھا، حامان بہت بڑا ظالم آدمی تھا، نمرود بہت بڑا ظالم آدمی تھا، قارون بہت بڑا ظالم آدمی تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اتنے بدنصیب لوگ بے نمازی ہیں، اتنے بدنصیب. ارے دنیا کی زندگی چند روزہ ہے میرے بھائیوں، چند روزہ. دیکھو کیسی کیسی موتیں ہو رہی، جوان موتیں، اچانک کی موتیں، حادثاتی موتیں. ہمیں کیا پتا کہ صبح فجر کی نماز ملے یا نہ ملے، صبح ہم جاگ پائے، صبح کا سورج دیکھنے کو نصیب ہو یا نہ ہو. اسی لیے اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ جب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو کم سے کم ذہن میں یہ بات رہے، یہ سوچ کر کے پڑھا کرو کہ پتہ نہیں فجر کی نماز نصیب میں ملے یا نہ ملے. تو نماز پڑھنے کا بہت بڑا نقصان ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ وان تطعنا، کہ میرے خلیل نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کیا، مجھے نصیحت کیا. کیا نصیحت کیا؟ اللہ تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ. شرک مت کرنا. وَإِن قُتِّلْتَ، اگر قید کیا جائے تیرے کو مت شرک کرنا. اور لکھتا اور جلا دیا جائے تب بھی شرک مت کرنا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے. تو بتائیے ذرا کہ بے نمازی مشرک ہو گئے. اگر کسی کو کہہ دے مشرک مارے گا، کافر کہہ دو آپ کو مارے گا، جبکہ ایک مسلمان کے درمیان ایک کافر کے درمیان اگر حد پیدا کرنے والی، فاصلہ کرنے والی کوئی چیز ہے تو نبی کی حدیث کہتی ہے وہ نماز. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز ہم سے فاصل ہے. تو ابو درداء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تشرک باللہ وان تطعنا او برزقتا ولا تترک صلاۃ مکتوبہ، اور فرض نماز مت چھوڑنا جان بوجھ کر کے. فمن ترکها متعمدا فقد بریت منه الذمہ، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بری ذمہ ہو گیا. اللہ کو کوئی فکر نہیں، تو چاہے مرے، چاہے پھر مرے، کہیں جائے، تو ہلاک ہو جائے، اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ بے نمازی کا انجام ہوگا میرے بھائی. اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ہو گیا اور شاید نماز کا اذان کا بھی وقت ہو رہا. ایک آخری بات میں بتاؤں گا جو ہے، کیونکہ یہ چیز نمازیوں کے تعلق سے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ایک تو آپ اور آپ فجر کی نماز کی پابند کریں میرے بھائی، پڑھی جائے انشاءاللہ. وعدہ کریں اللہ سے، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ جو ہے خلافی نہیں کرتا، سچا ہوتا وعدے کا. فجر کی نماز پڑھیں گے تو نمازی مانے جائیں گے. 5 روٹی کی بھوک لگی ہے، 4 کھائیں گے تو پیٹ نہیں بھرے گا، اسی لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 50 وقت کے ثواب ملے گا. یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں، چاہے پہلے یہ بات کی ہم لوگ نہیں پڑھتے اور نہ اس کی اہمیت کو معلوم. حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صبح اور شام ملا کر کے 5 نمازوں کی جو سنتیں ہیں، 12 سنتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، یہ ٹوٹل 12 رکعتیں ہو گئی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 12 رکعت سنتیں ادا کر لی اس کا حاجی بن گیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت تیار کرے، ایک مکان تیار کرے.
تو جب سنتوں کا یہ حال ہے تو فرض کا کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا نماز دے، اللہ ہمیں پنج وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری جو نمازوں میں سستی اور کاہلی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ جو نماز نہیں پڑھتے اس کو مسجدوں سے جوڑ دے، اللہ ہماری نمازوں میں خلوص فرما، اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں میں تو خلوص اور رضا کی نائزہ فرما، اللہ ہمیں ریا اور نمود سے بچا، دکھاوے سے بچا، اللہ تعالیٰ شرک اور کفر سے ہم سب کو محفوظ رکھ، تکبر سے، حسد سے، جلن سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا، اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو تو جوڑ دے، اللہ ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بڑے خواب پر کھڑا کر دے، اللہ رب العالمین ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان میں رکھ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بالذكر والحكيم، انه تعالى جواد كريم من رؤوف رحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.